بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ میں آپ کو خوش آمدید۔ ماہ مبارک کی آمد ہے۔ سب الحمدللہ مسلمان ماہ مبارک کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور ظاہر ہے مصروف ہونا بھی چاہیے، کیونکہ عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں زندگی میں مہلت عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک کو پائیں اور اس کی رحمتیں، برکتیں سمیٹیں۔ اور آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ بھی استقبال رمضان کے حوالے سے ہے، تاکہ ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہم یہ جان سکیں کہ اس ماہ مبارک کا استقبال ہمیں کس طرح کرنا ہے، کیا معمولات ہمیں اپنی زندگی میں کرنے چاہیے، کیا کیا ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اس سب حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور پروگرام کے مطابق ہمارے پاس علماء کرام موجود ہوا کرتے ہیں، وہ آپ کے سوالوں کے بھی جواب دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا محمد ارشد سعیدی صاحب، آپ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں اور علم و آگہی ہی کا کام اور فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور، پروگرام جیسے کہ ابھی بات ہوئی استقبال رمضان کے حوالے سے، تو ایک تو یہ فرمائیے گا کہ ماہ مبارک کا، اس ماہ کا استقبال کیسے کیا جائے۔ دوسرا، ساتھ ہی یہ بات بھی اس میں ہم ایڈ کر لیتے ہیں کہ ایک استقبال وہ ہے جو لوگ کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنی گروسریز خرید رہے ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں، شاپنگ ہو رہی ہے، تاکہ پھر ماہ مبارک میں جو ہے مصروفیت کا معاملہ ہو۔ اور جن لوگوں نے یہ چیزیں بیچنی تھیں انہوں نے اس کی پروموشن بھی کی، پروجیکشن کی، انہوں نے سیل پیکیجز لگائے، بڑی بڑی مشہوریاں کیں، اور بڑے بڑے سٹورز کی اور کمپنیز کی ایڈز آ رہی ہیں، اور وہ خوب مہینہ پہلے سے پروجیکشن کر رہے ہیں۔ تو جن احباب کے اور جن ذمہ داران کے ذمہ لوگوں تک دین پہنچانا ہے، تبلیغ دین کی جن کی ذمہ داری ہے، کیا انہوں نے بھی ایسی آگہی کے لیے، شعور کے لیے کوئی پہلے سے کوئی ماحول بنانے کا کوئی سلسلہ شروع کیا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ رمضان المبارک سے پہلے ہی روزے رکھنے کی کثرت فرمایا کرتے تاکہ ایک ماحول بن جائے۔ تو یہ دونوں باتوں کے حوالے سے ذرا ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جزاک اللہ جی، سب سے پہلے آپ نے ہمیں دعوت دی، اللہ پاک آپ کی یہ محبتیں سلامت رکھے۔ سب سے پہلا جو سوال آپ نے کیا کہ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا استقبال اگر ہم پیارے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ سے دیکھیں، صحابہ کرام کے اس سے دیکھیں، تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم رمضان کی تیاری کس طرح کریں۔ رمضان آ رہا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو بڑی اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آتا ہے، اور اس میں لوگوں پر اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے، اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں لاکھوں لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بخشش ماشاء اللہ، فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ صاحب مغفرت کی اور بخشش کی بات ہوئی ہے، جی، میرے حق میں بھی سب ہمارے دیکھنے والوں کے لیے دعا فرما دیں۔ ہم سب کو اور جو ہمارے ناظرین ہیں، اللہ پاک سب کی بے حساب بخشش فرمائے، اور اس ماہ مبارک سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، واعظ فرمایا۔ کیا واعظ فرمایا؟ اور وہ کیا تھا؟ استقبال رمضان کے حوالے سے تھا کہ ماہ رمضان المبارک کا استقبال کس طرح کریں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہارے پاس وہ عظمت والا اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے، عظمت والا اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ حدیث پاکہ مفہوم ہے اس میں اللہ کی رحمت، اور فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کی ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں وہ بندہ جو ہے جو نیک عمل کرتا ہے اسے فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے عظمتوں والا، برکتوں والا، اور فرمایا
تو ہمیں رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا آگاہ فرمایا کہ ہم ماہ رمضان المبارک وہ عظمتوں والا رفتوں والا مہینہ ہے، تو ہم اس کی تیاری جو ہے کس طرح کریں۔ ماہ رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ وہ لوگ جو ماہ رمضان المبارک کے دنیا دار لوگ جو جس طرح کر رہے ہیں تیاری، کہ انہوں نے اپنے ایڈورٹائزمنٹ کی، لوگوں کو جو ہے آگاہ کیا، اپنے پیکیجز کا اعلان کیا، اور اسی طرح تو ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ جو ہے دین کے معاملات میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتا اور وہ ماہ مبارک کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنا لین دین، کسی کا قرضہ دینا ہوتا تو وہ قرضہ دیتا، کسی نے لینا ہوتا تو وہ لے لیتا، یعنی اپنے تمام معاملات وہ جو ہے ماہ شعبان میں کلوز کر لیتے تاکہ ماہ رمضان آئے اور ہم جو ہے پھر ہمیں کوئی اور کام نہ ہو، ہم ماہ رمضان کی خوب برکتیں لوٹیں، خوب برکتیں سمیٹیں۔ اور ماہ رمضان بلکہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ماہ جو ہے شعبان المعظم میں تو کثرت عبادت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ عبادت پر کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ آپ دن میں روزہ رکھنا، رات میں قیام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یعنی یہ آپ کے معمولات میں سے تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا جو ہے اس طرح استقبال کریں، ہم اپنی یہ جو جس طرح لوگ دنیا دار کر رہے ہیں، دنیا داری کے حساب سے بھی ہم اپنی ایڈوانس تیاری کریں، اور دین کے لحاظ سے بھی، یعنی دنیا داری کے لحاظ سے یہ جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں نے ایڈورٹائزمنٹ کی، پیکیجز کا اعلان کیا، تو وہ ہمیں تیاری پہلے کر لینی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ رمضان شریف نظر آ جاتا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے، اور پھر ہم اس رمضان میں بجائے اس کے کہ ہم اس کی برکتیں سمیٹیں، ہم پھر جو ہے اپنی تیاری کر رہے ہوتے ہیں آگے عید کی، کہ ہم کپڑے خرید لیں، ہم جوتے خرید لیں، ہم جو ہے عید کی تیاری کر لیں، کسی کو کیا دینا ہے، کسی کو گفٹ دینا ہے، وہ سارے معاملات پھر ہم رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ کرنا کیا چاہیے تھا، وہ ہم پہلے کرتے تاکہ ہم رمضان کی برکتیں خوب سمیٹ سکیں، رمضان کی برکتیں خوب سمیٹ سکیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو دوسری بات آپ نے پوچھی کہ دنیا دار تو اپنا وہ کر رہے ہیں، کہ دین دار کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ دین دار علماء مشائخ وہ اپنا کام الحمدللہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ یہ جو جمعہ المبارک گزرا، آپ اس میں دیکھیں کہ کتنے علماء نے جو ہے ماہ رمضان المبارک کی، تقریباً اکثر علماء نے ماہ رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے گفتگو کی کہ ہمیں ماہ رمضان کس طرح جو ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے، کس طرح اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور کن کن جو ہے معاملات کو ہم اپنے سمیٹیں اور ماہ رمضان پھر آئے اور ہم اپنی برکتیں سمیٹیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنے۔ اور یہ جو ماہ مبارک جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ماہ جو ہے یہ ماہ مبارک ہے، عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، تو اس کی جو فضیلتیں ہیں اور جو عظمتیں ہیں اس کے حوالے سے قرآن و سنت میں جو اس کی فضائل اور اس کی عظمتیں بیان ہوئی ہیں، تو وہ ہمارے ناظرین تک ذرا۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت تو بہت بڑی فضیلتیں ہیں، ویسے تو کئی جو ہے احادیث طیبات جو ہے اس کے ثبوت ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں جو ہے ایک کا ثواب 70 گنا سے 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ ایک کا ثواب 70 سے 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک بندہ اگر 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے تو اسے 70 گنا سے 700 گنا تک ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ جو روزہ دار ہے، روزہ دار اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اعلان نہیں فرمایا کہ اسے میں اتنے گنا دوں گا، اتنے گنا دوں گا، فرمایا کہ یہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اس نے میرے لیے بھوک پیاس برداشت کی ہے، تو اس کی جزا میں خود دوں گا، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اس کا نہیں کسی کو پتا کہ اس کی کتنی جو ہے حد ہو سکتی ہے اللہ کی رحمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی جزا دے گا، کتنی جزا دے گا، اس کے بارے میں کسی نے وہ نہیں کیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ رمضان المبارک کے جو روزے دار ہے، روزے دار وہ سارا دن کیا کرتا ہے، بھوک اور پیاس سے گزارتا ہے، سارا دن بھوک، اور حالانکہ وہ اکیلا ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، پھر بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا۔ ایک اللہ سے محبت دیکھیں، عقیدہ توحید دیکھیں اس میں
کہ اللہ سے محبت اتنی ہے کہ جب اللہ نے منع کر دیا کہ تم نے کچھ نہیں کھانا پینا تو پھر کچھ نہیں کھانا پینا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے کہ پھر اللہ اس کی کیا جزا دیتا ہے؟ جو اس کے منہ سے نکلنے والی بو ہے اللہ کو وہ جو ہے مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. تو اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب کیا فرمائے. بات ہے، کیا بات ہے. بلکہ وہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، وہاں تھا کہ یہ جو ہے آپ نے جس حدیث پاک کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، جی تو وہاں ایک اس کا جو روزہ میرے لیے تلفظ ہے وہ یہ بھی ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ اس کہ کی اس کی جزا جزا میں تو خود میں ہوں. ہوں. آہا کیا بات ہے، سبحان اللہ. اچھا وہ جو جنت کا ایک دروازہ ہے جس سے روزہ دار جو ہے وہ جی ہاں وہ جنت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. سبحان اللہ. کتنے؟ 8 دروازے. ان میں سے ایک دروازہ جو ہے وہ ریان ہے، کیا بات ہے. اور وہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو روزہ دار ہیں. واہ واہ. جو روزہ دار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان کے لیے کھولے گا، اور وہ اس ریان نامی دروازے سے، جنت کے دروازے سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. یعنی ان کو جنت کے داخلے پہ ہی پروٹوکول مل جائے گا. پروٹوکول ان کے لیے مخصوص دروازہ ہے کہ یہ بھئی اس کے اندر سے اور کسی نے نہیں آنا. اگر یہاں سے آئے گا تو وہ جو ہے روزہ دار آئے گا، اور کوئی نہیں اس کو، اور کوئی نہیں اس دروازے سے گزر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ وہ ظاہر ہے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ، اور پھر دیکھیں نا اس میں یہ والا جو پہلو ہے کہ حرام چیزوں سے تو ویسے ہی ظاہر ہے پورا سال ممانعت ہے. حرام چیزوں سے ممانعت کا تو کوئی خاص دن مہینہ کوئی وقت نہیں ہے. یہاں ماہ مبارک میں تو وہ حلال چیزوں سے منع ہو رہا ہے نا. یعنی کھانا پہلے حلال تھا لیکن صبح صادق سے غروب آفتاب تک نہیں کھانا. پینا ویسے حلال تھا لیکن اس دوران میں نہیں کھانا. عمل زوجیت ہے وہ ویسے ظاہر ہے شوہر کے لیے اس کی بیوی حلال ہے، لیکن اس دوران تو یہ تو غایت درجہ محبت کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں حرام تو کجا حلال کو بھی چھوڑ رہا ہے. تو یہ ظاہر ہے پھر اس کی فضیلت بھی یقینی طور پر. ہاں بے شک یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں انعامات رکھے ہیں کہ، اور وہ بندہ جو اس کی پابندی نہیں کرتا، دیکھیں نا ایک یہ تو ہے حلال کے اوپر وہ حلال چھوڑ رہا ہے، لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ جو روزہ رکھ کر حلال کو تو کجا ہو گیا حرام کریا کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور پھر ایک وہ بھی ہے کہ یہ تو آپ نے فرمایا نا کہ روزہ رکھ کے حرام کھا رہا ہے، ہاں، اور ایک وہ بھی ہے جو روزہ بھی نہیں رکھ رہا اور حرام کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے. آپ دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جو ہے بھوک اور جو روزہ دار ہو اور پھر جو ہے وہ ان کاموں سے نہ بچے کہ جن کے بارے میں اللہ نے منع فرمایا ہے، تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی جو ہے ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی جو مقاصد ہیں وہ ظاہر ہے بھوک پیاس نہیں مقاصد ہیں. وہ مقاصد کیا ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تبارک یہ حرام کاری ہے وہ تو پہلے سے منع ہے. مثال کے طور پر وہ بدگمانی کرتا ہے، وہ جو ہے بد نگاہی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، وہ اپنی زبان سے کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے. بلکہ وہ مجھے بات یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم روزہ دار ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قے کرو. تو اس میں سے کیا کیا؟ قے کی تو گوشت کے لوتھڑے نکلے. فرمایا کہ تم روزہ دار ہو پھر بھی جو ہے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہی ہو، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہی ہو. تو یہ ایسا ہی ہے کہ مطلب کہ اس کا وہ صرف بھوکا پیاسا رہنا پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی حاجت نہیں ہے اگر وہ اپنے وہ کام نہیں چھوڑتا. جو اس کی جو روح ہے، جو اس کی یعنی روزہ رکھنے کی جو روح ہے، فلسفی ہے، وہ در حقیقت وہ ٹریننگ ہے. اچھا اس کو یوں علامہ صاحب یوں فرمائیے گا کہ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل. ظاہر ہے اللہ کا دین تو اللہ کا دین ہے، اللہ کے رسول نے جو ہم تک پہنچایا. لیکن جیسے ہم دنیا کی ایگزامپل لیں سمجھنے کے لیے، تو مثال کے طور پر کچھ ادارے ٹریننگ سیشنز کرواتے ہیں اپنے جو ان کے ورکرز ہوتے ہیں، جو ان کے ہاں کام کرنے والے. پھر وہ ان ٹریننگ سیشنز میں شریک ہونے والوں کے لیے انعامات بھی رکھتے ہیں کہ جو اس ٹریننگ سیشن میں شریک ہوگا پھر اس میں اچھی پرفارمنس دے گا، اس کے لیے یہ انعام ہے، وہ انعام ہے، ایسے ہے ویسے ہے. تو چونکہ اس ماہ مبارک کا جو مقصد ہے وہ لعلکم تتقون ہے، کہ یوں سمجھیں کہ یہ ماہ مبارک ایک ٹریننگ سیشن ہے، ایک دورانیہ ہے تربیت کا. اور اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ جو اس تربیت کے دورانیے میں شریک ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے، میری رضا بھی ہے، اور یہ سارے کئی گنا 100 اجر بھی ہے. صحیح ہے. تو اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے. بے شک بے شک. یہ دراصل چونکہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کا چاند جیسے نظر آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین وہ جکڑ دیے جاتے ہیں.
شیاطین جکڑ، یہ اصل میں ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ پھر اگلا ہم نے جو پورا سال گزارنا ہے وہ یہ ٹریننگ یہ ہو رہی ہے کہ ہم یہاں پر شیطان ہم سے جدا ہو گیا، وہ شیطان جکڑ دیا گیا. اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس میں خوب پرہیزگاری کریں، خوب عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، یعنی جو ہے اللہ نے ہمیں کام دیے وہ ہم کریں. اگر یہ ہم پورا مہینہ تسلسل کے ساتھ کریں گے تو ہماری یہ عادت میں شامل ہو جائے گا. واہ واہ، سبحان کیا اللہ، سبحان اللہ. عادت میں شامل ہو، جب عادت میں شامل ہو جائے گا پھر اس کے بعد ماہ مبارک کے بعد جیسے ہی پھر شیطان آئے گا پھر اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے. کیا بات ہے، وہ سبحان پھر اللہ. ہم نے میدان وہاں پر پھر لگے گا رمضان کے بعد. اور یہ تو اصل پھر تو یہ ہوتا ہے نا، سبحان اس کا اللہ. مقصد یہی ہے ٹریننگ، اس کا مقصد ٹریننگ ہے کہ بندہ جو ہے اس میں تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اور پھر ماہ مبارک کے بعد جب شیطان دوبارہ آئے تو پھر اس کے ساتھ صحیح معنوں میں یہ جو ہے جنگ کر سکے. اللہ اکبر. یعنی یہ تو یہ صورتحال ہوئی علامہ صاحب کہ آپ کی اپنے دشمن سے جنگ ہو، مقابلہ ہو، ہاں، اور کوئی آپ کا خیر خواہ، آپ کا محبت کرنے والا دشمن کے ہاتھ پاؤں باندھ دے اور کہے اب دشمن کو گراؤ. ہاں، تو اب یہ کتنی سستی اور نااہلی ہوگی کہ بندہ اب بھی نہ کرے، گرا سکے. ہاں، وہ یہ اس طرح ہے نا کہ وہ شیطان ہمارا جو دشمن ہے، ازلی دشمن، وہ ہمیشہ کے لیے جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی پورا ماہ مبارک. ٹھیک ہے نا. اب بھی اگر ہم جو ہے اس میں سستی اختیار غفلت کریں کہ چلو یار اب ہم روزہ نہ رکھیں تو کیا ہے. اب ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو بہانے بنا لیتے ہیں، کسی کے سر میں درد ہو گیا ہلکا سا تو وہ بھائی میری تو طبیعت خراب ہے، میں تو روزہ اس لیے میں نے نہیں رکھا. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک واضح مفہوم موجود ہے، واضح فرمان حضور کا کہ تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. روزہ رکھو کیا ہو جاؤ گے؟ صحت مند ہو جاؤ گے. اور ہم اس کے برعکس چل رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا ہم دین مصطفیٰ پر چل رہے ہیں یا اس کے برعکس چل رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ایسے لوگ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو ظاہر ہے میں اپنے آپ کو دیکھوں گا، اپنا احتساب کروں گا. میں اپنے ہی اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ہمارے اندر وہ کون سی غفلتیں ہیں جس کی وجہ سے شاید ہم وہ جو اجر و ثواب ہے یا جو رحمتیں اور برکتیں ہیں اس سے محرومی ہوتی ہے. یعنی محرومی کے اسباب، چونکہ ظاہر ہے اسی حوالے سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. جی تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک چونکہ وہ بڑی عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ میں، اس میں اللہ کی رحمتیں بڑی برستی ہے. بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اسے بخش دیا جائے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے پورا ماہ مبارک. لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ محروم رہیں. اور پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے گئے. ایک جو ہے سٹیپ پر آپ نے قدم رکھا، کہا فرمایا آمین، دوسرے پر رکھا فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا فرمایا آمین. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا. تو ارشاد فرمایا کہ جبریل امین ابھی آئے تھے، انہوں نے مجھ سے جو ہے 3 دعائیں مانگی میرے سامنے، میں نے ان کی دعا پر آمین کہا، میں نے ان کی دعا پر آمین. صحابہ کرام نے ارشاد عرض کی یا رسول اللہ وہ 3 دعائیں کون سی ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ پہلی دعا جو جبریل امین نے کی کہ یا اللہ کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تباہ ہو، برباد ہو جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا. تو حضور نے فرمایا میں نے آمین کہا. وہ شخص کیا ہو؟ تباہ ہو، برباد ہو کہ جس نے رمضان کو پایا. اور وہ بلکہ حدیث پاک بھی اس حوالے سے موجود ہے کہ وہ شخص بدبخت ہے جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا. المان الحفیظ، المان الحفیظ. اب تو حضرت دوبارہ ایک دعا اور فرما دیں جی کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اپنی بخشش کروانے کا اور اللہ کی رحمتوں اللہ ہمیں اپنی جانب متوجہ کرنے کی توفیق سعادت اللہ فرمائے. پاک ہمیں جو ہے اس ماہ مبارک کی خوب برکتیں سمیٹنے کی اللہ پاک توفیق اس عطا محرومی فرمائے. سے ہمیں دور اس فرمائے. محرومی سے ہمیں بچائے، ورنہ یہ محرومی بندے کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی. بدبخت جس کے بارے میں حضور فرما رہے کہ وہ بدبخت ہو گیا. اور جبریل جو فرشتوں کے سردار ہے وہ دعا کرے کہ یا اللہ کہ جو بندہ جو ہے رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ فرما سکے اور تباہ و برباد ہو. جو بخت بنانے والے ہیں اور بخت جگانے والے ہیں، وہ دعائیں کر رہے والے ہیں. ہاں وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ وہ بدبخت ہو جائے. اللہ اکبر. دوسری جو چیز علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دوسری دعا پر جو آمین کا تو فرماتے ہیں کہ دوسری دعا جو حضور نے فرمایا کہ جبریل امین نے دوسری دعا کی کہ اے حبیب آپ کا نام آئے اور جو آپ پر درود پاک نہ پڑھے صلی اللہ تعالی وسلم، جو آپ پر درود پاک نہ پڑھے وہ بھی تباہ ہو. اور تیسری دعا فرمایا کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے،
یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، وہ بھی تباہ و برباد ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں ہمارے ناظرین کو ذرا یہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے حوالے سے آیا، ایک مرتبہ ہم خود بھی درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، اور ناظرین کو بھی نصیحت فرما دیں کہ وہ بھی درود پاک پڑھیں بلکہ کثرت کریں درود پاک۔ درود پاک یہ تو شعبان المعظم کا مہینہ چونکہ گزر رہا ہے، یہ تو درود پاک کی کثرت کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ حضور نے خود فرمایا کہ شعبان الشہر، شعبان میرا مہینہ ہے، اور حضور کے عاشقوں کا طریقہ ہے کہ وہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ اچھا حضور والا یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جیسے استقبال رمضان کے حوالے سے بات ہوئی تو ظاہر ہے لوگ اپنے معمولات میں تھوڑی وسعت لے کر آتے ہیں، کچھ مصروفیات ترک کر کے بھی، تو ایسی صورتحال میں جو ذمہ داریاں ہیں ایک والد کی یا ایک سربراہ ادارہ کی، وہ کسی ادارے کا سربراہ ہے، کیونکہ گھر بھی تو ظاہر ہے ایک ادارہ ہے سوشل سسٹم کا، فیملی سسٹم کا، آئلی نظام کا، اور اس کا بیسک یونٹ ہے، معاشرے کا بنیادی اکائی ہے اس کی، تو جو سربراہی خاندان ہے اس کی گھر کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے؟ یعنی وہ اپنے معمولات تو عبادت کے ظاہر ہے وہ کرے گا، نمازیں بھی پڑھے گا، تراویح پڑھے گا، مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت دے گا، درس قرآن و حدیث میں شریک ہوگا، لیکن اگر گھر جو ہے وہ گھر کے افراد اس سے اس کی تربیت سے محروم ہو رہے ہیں۔ دوسرا ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ گھر میں جو خواتین ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہمیں سن بھی رہی ہیں، تو چونکہ ماہ مبارک میں ان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک رزق میں وسعت دیتا ہے، تو ایک جو متوسط طبقہ تو ظاہر ہے چلیں اس کی اور صورتحال ہے، جو متوسط طبقے سے بھی نیچے جو طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، اس کو بھی اللہ پاک کی رحمتوں سے برکتوں سے اس ماہ مبارک میں وہ نعمتیں اللہ عطا جو عام روٹین میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی، تو اللہ غیب کے دروازوں سے وہ چیزیں کشادہ فرما دیتے، تو گھر کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے، تو گھر میں روٹین سے زیادہ چیزیں بھی بن رہی ہیں، اس کا مطلب ہے گھر کی جو مصروفیات ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ تو وہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، اگر جو گھر کے سربراہ ہیں وہ انہوں نے اس کا کام تو بڑھا دیا اور پھر وہ ساتھ روزہ دار بھی ہیں، تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا کہ سربراہ خاندان کی اس حوالے سے کیا ذمہ داری ہے، اور اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنے کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے؟ اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ بندے کا رزق بس یہی چیز ہے کہ غریب سے غریب تر ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہت خزانے عطا فرماتا ہے ماہ رمضان المبارک میں، وہ بھی وہ نعمتیں کھا رہا ہوتا ہے جو سارا سال اس نے نہیں کھائی ہوتی، اور جو غریب جو امیر ہیں اللہ پاک ان کو بھی بہت عطا فرماتے ہیں۔ تو مصروفیات تو ویسے بڑھ جاتی ہیں، لیکن جو سربراہ جو ہے خاندان ہے یا ایک گھر کا سربراہ ہے تو اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس سے بروز قیامت پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو سربراہ بنایا گیا تھا، تم نے اپنے گھر والوں کو، خود تو چلو تم ٹھیک تھے لیکن تم نے اپنے بچوں کو جو ہے سکھایا دین کے حوالے سے؟ آج کل ہماری یہ روٹین بن چکی ہے کہ ماہ رمضان ہو، روزے کے حوالے سے ہو، وہ نماز کے حوالے سے ہو، ہم خود پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری اولاد، ہمارے گھر والے وہ سکون سے سو رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کو بروز قیامت پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو سربراہ بنایا گیا تھا تم نے اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں تربیت کی بروز قیامت؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہوا ہے نا نماز کے حوالے سے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو جو ہے نماز کی تنبیہ کرو، پھر جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے ڈانٹ ٹپٹ کرو، پھر اس سے فرمایا کہ اسے اپنا بستر جدا کر دو، اپنا بستر کیا کر لو، اسے جدا کر لو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو کہ وہ روزے کے حوالے سے ہو، وہ نماز کے حوالے سے ہو۔ روزے کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کی عمر وہ حد بلوغت تک پہنچ چکا ہے، اس پر روزہ فرض ہو چکا ہے، لیکن ہم خود کہہ رہے تھے بچہ آپ روزہ نہ رکھو، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بھئی ہم یہ اس کی تربیت کر رہے ہیں یا اس کو دین سے دور کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے، اور جب اللہ نے فرض قرار دے دیا تو وہ سہولت دینے والا کون ہوتا ہے؟ پھر یہ دیکھیں کہ روزہ کس پر فرض ہے؟ روزے کے لیے اللہ نے ایک حد مقرر کی ہے نا، حد مقرر کی، اتنے سال تک جب بچہ پہنچ جائے تو پھر جو ہے اس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ جب اس حد تک پہنچ گیا ہے تو پھر ہم خود اس کو منع کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے کہ تم اس کو روزہ رکھواؤ، اس کو نماز پڑھاؤ، اس کے اوپر دین کی جو چیزیں فرض ہیں اس کو وہ کراؤ، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹا تم نے نہیں کرنا، تم جو ہے بیمار ہو جاؤ گے،
تمہیں جو ہے فلانی چیز ہو جائے گی. بھئی بیٹا ہے, بیٹی ہے, جو بھی ہے, آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو جو ہے سختی کے ساتھ اس کو حکم دو کہ تم جو ہے روزہ بھی رکھو, نماز بھی پڑھو, قرآن کی تلاوت بھی کرو. تو یہ ایک سربراہ کی جو ہے ذمہ داری ہے. اور وہ جو خیر خواہی والا جو پہلو ہے کہ دیکھیں نا, مثلاً اگر گھر میں کوئی بہنیں بیٹیاں ہماری کوئی ماں چیزیں بناتی ہیں, سموسے پکوڑے بنائے, کوئی چیزیں, اب نمک مرچ بھی کم زیادہ ہو گئی تو وہ جو سربراہ صاحب ہیں وہ ناراض ہوئے ہوئے ہیں اور گھر میں ادھم مچایا ہوا ہے. بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, اللہ پاک ہم بیش معاف فرمایا کہ تم جب کھا لو تو پھر کھانے میں عیب نہ نکالو. کھانے میں عیب نہ نکالو کہ اس میں جو ہے نمک کم ہے, مرچ کم ہو گیا, مسالہ کم ہے. نہیں, یہ عیب نکالنا ہے اس میں. بس جب آپ کے سامنے آ گیا ہے تو پھر اس کو کھاؤ. اب یہ نہ کرو کہ جو ہے وہ ہماری بہنیں, بیٹیاں, مائیں جو کھانا بنا رہی اتنی محنت سے, روزہ دار بھی ہیں, اس کے باوجود وہ کھانا بھی بنا رہی ہیں آپ کے لیے, اتنا سارا اہتمام کر رہی ہیں روزے سے. آپ ایک سربراہ سے آپ سکون سے بیٹھے ہیں, نماز پڑھی, قرآن پڑھا, آپ آ کے گھر لیٹ گئے, اور وہ ہے سارا دن گھر کے کام بھی کر رہی ہیں, وہ ہے سارا دن جو ہے دیگر گھر کے معاملات کو بھی دیکھ رہی ہیں, شام کو آپ کے لیے افطاری کا تیاری بھی کرنی ہے, سارے معاملات دیکھنے ہیں. چاہیے تو ہمیں یہ تھا کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتے. یہ خیر خواہی ہے نا. خیر خواہی یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل جل کر افطاری کا, بھئی کچھ چیز لانی ہے تو ہم لا کر بھاگ کر دے دیں, بھئی وہ اگر جو ہے روٹی بنا رہی ہے تو ہم کچھ اور چیز سامان جو لانا ہے, نمک ہے, مرچ ہے, مثال ہے, وہ ہم لا کر رکھ دیں. تو یہ خیر خواہی, یہ ہمیں دین سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کام کریں. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. آپ نے سنا ہے علماء سے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور گھر کے کام ظاہر ہے یہی ہیں گھر میں, اب ظاہر ہے گھر میں اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آمین. سبحان اللہ. اچھا حضرت, ابھی روزہ کی فرضیت کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ حد بلوغت تک ہو اور اس طرح, تو اس میں جو روزہ کی جو شرائط ہیں کہ کون ایک انسان مسلمان ہے کہ جس پر روزہ فرض ہو جائے گا کہ اب اس نے رکھنا ہے, تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کو پتہ ہونی ضروری ہیں؟ دیکھیے جی, شریعت نے جو ایک حد مقرر کی ہے کہ بچی 9 سال سے جو ہے وہ 12 سال کے درمیان تک وہ حد بلوغت تک پہنچ جاتی ہے. 9 سال سے 12 سال کی عمر تک. اور جو بچہ ہے اس کے لیے ہے کہ وہ 12 سال سے 15 سال کے درمیان وہ حد بلوغت تک پہنچ جاتا ہے. یعنی جب بچی کی عمر اتنی ہو جائے 12 سال, تو اس پر روزہ فرض ہو چکا, نماز اس پر فرض ہو چکی. اسی طرح جو ہے روزہ ہے اور وہ بچہ ہے تو اس کے 12 سال سے جب اوپر ہوتی ہے تو اس پر بھی روزہ فرض ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں گھر میں یہ سمجھانا چاہیے یہ, بلکہ اصل میں ہمارے اندر یہ ایک محرومی ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں. اگر ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں کہ ہم یہ سمیٹ لیں, بینک بیلنس بنا لیں, گاڑی بنا لیں, گھر بنا لیں, یہ ہم نے چیز اپنے اندر شامل کر دی ہے. حالانکہ یہ دنیا تو فانی ہے, یہ دنیا فانی ہے, ہم نے مر کے چلے جانا ہے. ہمارے بعد جس کے لیے ہم اکٹھا کر لے وہ ہمارے ساتھ کیا کرے, وہ ہمیں دفنانے کے بعد ہماری اس مال اور دولت کا کیا کرے گا, یہ ہمیں نہیں پتا. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, فرمایا کہ جو امیدوں کو توڑ دینے والی ہے موت, اس کو زیادہ یاد کرو, کثرت کے ساتھ اس کو یاد کرو. لیکن ہم یہ ہے کہ موت کو بھول کر ہم دنیا داری کے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو روزہ جو ہے جب فرض ہو جاتا ہے, جب بچی بالغ ہے تو اس پر روزہ فرض ہو چکا. سبحان اللہ. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا بلوغت, جی, پھر اس میں عقل بھی ہے, ہاں, پھر اس کا عاقل ہے, بالغ ہے, مقیم ہے, صحت مند ہے, وہ اس کے اوپر روزہ ہے. ہاں, اگر کوئی بچہ ہے, بچی ہے, بزرگ ہے, وہ اگر بیمار ہیں تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جو ہے روزہ چھوڑ دے. لیکن وہ بیماری بھی یہ نہ ہو کہ تھوڑا سا سر میں درد ہے تو چلو ابھی روزہ چھوڑ دیا, نہیں. اگر ہاں یہ ہے کہ روزہ اگر چھوڑے گا تو پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی. تو یعنی یہ کیسے طے ہوگا, علامہ صاحب فرمائیے گا کہ یہ کیسے طے ہوگا کہ کس بیماری میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور کس بیماری میں روزہ, یعنی اس کا کوئی پیمانہ ہے؟ کیونکہ مثال کے طور پر ایک ایسی بیماری ہے کہ مثلاً میں ہوں کہ میری جو امیونٹی ہے, میری جو قوت مدافعت ہے, قوت برداشت ہے وہ زیادہ ہے. کوئی ایک اور انسان ہے اس کی قوت مدافعت کم ہے, میں برداشت کر سکتا ہوں وہ نہیں کر سکتا. تو کوئی پیمانہ ہے, کیسے پتہ لگے گا کہ کتنا بیمار ہوگا تو روزہ رکھنے کی اجازت ہے؟ اور اس کے حوالے سے آج کل کے دور میں یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات جو ہمارے ہیں, طبیب حضرات, وہ اگر اس کو لکھ کر دے دیں
اور کوئی ایماندار طبیب ہو یعنی معالج بھی ایسا ہو جو کہے کہ یعنی دیندار معالج ہو. ہاں وہ تو صاحب ذرا منع نہیں کرے گا. جی ایسے ہی ہے. اگر وہ ہے واقعی بیمار ہے تو پھر وہ یعنی جس میں مرض بڑھنے کا خطرہ ہو, مرض بڑھنے کا خطرہ ہو, یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا مرض بڑھ جائے گا, بیمار کمزور پڑ جائے گا, اب اس کے جو علاج معالجے میں ہر جا رہا ہے, فرق آ رہا ہے, تو پھر اس وجہ سے ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں. لیکن اس کے بعد جب آپ صحت مند ہو جائیں گے تو پھر روزہ آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی. لیکن ایک بات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک فرمائے کہ جو رمضان کا روزہ چھوڑ دے پھر ساری عمر بھر کے روزے اس کی قضا نہیں کر سکتے. یعنی اس مقام کو, اس جو ہے اوج کو اس کا وہ روزہ نہیں پہنچ سکتا جو اس کی قضا کرنے جو اس کے اپنے وقت پہ تھا, جو اپنے وقت پہ تھا. ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی تو بڑی بات ہے. سبحان اللہ. اچھا جو ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا وہ ایکسپیکٹنگ مدر ہیں, حاملہ ہیں, تو یہ جو رضاعت کا دورانیہ ہے یا جو حمل کا دورانیہ ہے یہ بھی بیماری کے حکم میں آتا ہے؟ یعنی کیا جو بچوں کو دودھ پلانے والی ماں ہے اس کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ روزے بعد میں رکھ لے, یا حاملہ کو بھی اجازت ہے کہ وہ بعد میں روزے رکھ لے؟ دیکھیں جی یہ ہے کہ اس میں جو رضاعت والا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر وہ خود پہلے بیمار ہے, کمزور ہے, ٹھیک ہے نا, اب وہ بچے کو دودھ بھی اس نے پلانا ہے, اب اگر وہ جو ہے روزہ رکھتی ہے تو وہ مزید جو ہے بیمار پڑ جائے گی, نکات اس کے بڑھنے کا خطرہ ہے, تو پھر تو اس کو اجازت ہے کہ وہ چھوڑ دے, ورنہ ادروائز اس کو اجازت نہیں ہے. وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو کوئی اس میں مرض تو نہیں ہے, خوراک کا خیال ہے, صحت مند ہے, تو وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی. اور اسی طرح سے حمل کا معاملہ ہے, اگر وہ اس دورانیے میں کھانا نہ کھانے کی وجہ سے کوئی بچے کی صحت کو حرج نہیں ہے, ویسے حرج نہیں ہے, جو ہے نا روزہ رکھے گی. چلے ٹھیک ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہترین ہو گیا, زبردست ہو گیا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ ہم نے بات کر لی کہ جو آگہی اور شعور ہے وہ ظاہر علماء کرام اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, اور یہ بچوں کے حوالے سے آج کل جو کم عمر میں بچوں کو روزہ رکھوایا جاتا ہے, ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تاکہ ان کا ایک ذہن بنے, ایک ماحول بنے. تو اس کے لیے اگر روزہ رکھ لیتا ہے بچہ, یعنی جس پر فرض نہیں تھا, کم عمر کا تھا بچہ, 7 سال 8 سال 9 سال کا بچہ تھا, اس نے روزہ رکھ لیا, تو اب کیا اس پر پورا کرنا فرض ہوگا, یا بچے نے حوصلہ افزائی کے لیے رکھا ہے, درمیان میں بچے کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تو اس کو روزہ کشائی کی اجازت ہوگی, اور یہ حوصلہ افزائی کی صورتحال کیسی ہے, مطلب اس حوالے سے فرمائیے گا. وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ اس پر روزہ فرض تو نہیں ہے, وہ حد بلوغت کی ہم نے پہلے بات کر چکے کہ وہ اتنی عمر تک ہے, تربیت کے حوالے سے وہ اگر روزہ رکھوا رہے ہونا بھی چاہیے. ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جو ہے بچوں کی تربیت کرتے تھے, بچوں کو 8 سال 9 سال 10 سال کی عمر میں وہ بچوں کو روزہ رکھواتے تھے, ساتھ کچھ انعام بھی, ٹھیک ہے. تو یہ ہونا چاہیے, حوصلہ افزائی کے لیے روزہ رکھوانے چاہیے جو بچہ صحت مند ہے, اور اگر وہ بوجہ بیماری یا اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو اب اگر روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے, نہ ہی وہ اس کی قضا کرے گا, کیونکہ اس پر فرض تو تھا نہیں, وہ ایک نفل کے طور پر رکھ رہا تھا اور ایک ثواب کے طور پر رکھ رہا تھا. اب اس کے اوپر نہ کوئی جو ہے شریعت کوئی اس کے اوپر کفارے کا وہ کرتی ہے, نہ وہ قضا کا حکم. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. اچھا یہ فرمائیے گا, پھر انشاءاللہ پروگرام کا وقت بھی ہو چلا, اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے ان ساری چیزوں کی اور سعادت عطا فرمائے. جو معمولات ہیں رمضان المبارک کے, کیونکہ ظاہر ہے کچھ معمولات ایسے ہیں جو عام طور پر عوام کے ذہنوں میں ہوتے ہیں, ان کی روٹین میں وہ چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یا گھر میں لوگ قرآن پاک ناظرہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں, ان کے ذہنوں میں ہے کہ ہم نے ختم قرآن پاک کرنا ہے, 1 پڑھنے ہیں 2 پڑھنے ہیں, یا اور اس طرح کی معمولات ہیں. تب ایک وہ ہیں جو مروج ہیں, جو چل رہے ہیں روٹین میں لوگوں کے عام معمول میں, ایک وہ ہیں جو شاید ہونے چاہیے تھے لیکن لوگوں کو وہ شعور نہیں ہے, وہاں تک وہ پہنچا نہیں ہے کہ اگر یہ کام کرتے تو اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا, کیونکہ رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے. تو یا میں چلیں اس کو مزید اپنے سوال کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مثلاً ایک کوئی ہمارا بھائی ہے, بہن بیٹی ہے, اس نے پورا قرآن پاک پڑھا ناظرہ سے, اور کوئی ایک ہمارے مسلمان بھائی ہیں, بہن ہیں, بیٹی ہیں, انہوں نے کوئی 1 پارہ آدھا پارہ ترجمہ کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ, سمجھ کے عمل کرنے کی نیت سے پڑھا, تو اب اس کے ذہن میں تو یہی ہوگا کہ میرا قرآن پاک تو پورا ہی نہیں ہو سکا. لیکن جو ثواب کا تقابل ہے ناظرہ کا اور تفہیم کے ساتھ عمل کی نیت سے,
اس کا احادیث میں تعلیمات میں کوئی موازنہ کوئی مقابلہ موجود ہے؟ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ بے شک جو قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ بہت بڑا اجر کماتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بروز قیامت روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں بندے کی شفاعت کریں گے، کہ روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو جو ہے بھوک اور پیاس سے روکے رکھا، یعنی کھانے پینے سے روکے رکھا، بھوک اور پیاس اس نے سے اپنا روزہ جو ہے پورا کیا، اور آج تو اس کی بخشش فرما۔ اور قرآن جو ہے وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اسے نیند سے بیدار کیا، میں نے اسے ساری رات یہ میری تلاوت کرتا رہا، تو آج میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو یہ یقیناً یہ تو ہے، لیکن جو سمجھنے کی ہے جو سمجھنے کی بات ہے جہاں تک، تو وہ تو پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو وہاں سے کچھ لے لیا کرو۔ تو جنت کی کیاریاں کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب تم علم کی محفلوں سے گزرو تو وہاں سے موتی کچھ علم کے چن لیا کرو، وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہیں، وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کو صرف ناظرہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں علماء سے، جو ہمارے مفتیان کرام ہیں، اس کے ساتھ ہمیں تعلق جوڑنا چاہیے، جس سے ہم جو ہے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مولویوں کے پاس جائیں۔ اصل تو یہی ہے، علماء اور صلحاء اور مفتیان کرام، کہ جو ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھائیں کہ قرآن کی یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ کس وجہ سے نازل ہوئی، یہ سب جو ہے علماء سے تعلق کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں علماء کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ایک آخری سوال، اللہ پاک کرم نوازی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے بعد ہم کوئی سوال کریں گے نہیں، ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور وہی تمام علم کا مالک ہے، لیکن شیڈیول فارمیٹ کے مطابق کہ جیسے دیکھیں نا، بچہ اسکول گیا، اب وہ مثال ہے پلے گروپ نرسری پریپ کا وہ بچہ تھا، تو اس کو پہلے دن اسکول میں سکھایا گیا اے فار ایپل، ایپل مانا سیب، بی فار بوٹ، بوٹ مانا کشتی، سی فار کیٹ، کیٹ مانا بلی، لیکن جب اس کو قرآن پاک پڑھایا گیا اور اس کو کہا بیٹے پڑھو الحمدللہ رب العالمین، تو معنی نہیں پڑھایا، الرحمن الرحیم معنی نہیں پڑھایا، مالک یوم الدین معنی نہیں پڑھایا، تو وہ پلے گروپ والا بچہ نرسری میں آیا تو اب وہ ایک لفظ سے دو لفظ جانتا ہے، پھر وہ 1-2 میں آیا تو اب وہ جملہ بھی بنا سکتا ہے، اب وہ اس جملے کا معنی بھی جان سکتا ہے، پھر وہ جملے خود لکھ بھی سکتا ہے، اس کی آہستہ آہستہ سکل بڑھتی چلی گئی، گروتھ ہو رہی ہے، اگلی کلاس میں آ گیا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ بچے نے ناظرہ سے شروع کیا تھا، نورانی قاعدے سے، اب وہ خود جوان لڑکا ہو گیا، آدمی بن گیا، ناظرہ، وہ والد بن گیا، ناظرہ، وہ اب پوتے پوتیوں والا ہو گیا، ناظرہ۔ تو یہ جو گرو یہ کیوں نہیں ہو رہی، یہ کہاں کمی ہے؟ اس کے لیے یہ گزارش ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ نرسری ہے، پلے گروپ ہے، نرسری ہے، پھر اس کے بعد اول ہے، دوم ہے، اسی طرح دین میں بھی درجے ہیں۔ سب سے پہلے اسے مدنی قاعدہ، نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ بچہ الف با تا سا سیکھ جائے، پھر اس کے بعد جوڑ توڑ سکھائے جاتے ہیں اسے کہ وہ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنا، جب پڑھنا سیکھ جائے گا پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ اسے سمجھایا جائے، پہلے صحیح معنوں میں یہ پڑھ جائے کہ جوڑ توڑ کرنا سیکھ جائے، اسے قرآن پاک صحیح طرح پڑھنا آ جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہے ایک سمجھنے کا عمل، جسے ہم درس نظامی کہتے ہیں، یا جو ہے ہم اسے قرآن پاک کو سمجھنا، یہ یعنی مطلب کہ درس نظامی میں ہی آتا ہے۔ اچھا، یہ تو جو درس نظامی ہے یہ تو ظاہر ہے علماء کرام سیکھتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں، لیکن جو ایک عام آدمی ہے جو گھر میں رہتا ہے، وہ درس نظامی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ظاہر ہے، اس کے لیے ہے کہ وہ علماء کے پاس بیٹھے، جتنا وہ کر سکتے تو وہ کرے، جتنا کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے بندہ عالم بنے، نہیں، اسے جتنا وقت ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر وقت نکالے، جتنا علم اس کے لیے جاننا ضروری ہے اور فرض ہے اپنے حصے کا، جاننا ضروری ہے، وہ تو اس کے اوپر لازم ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور وہ فرض علم کون سا ہے؟ وہ دین کا علم ہے، جسے ہم نے دنیا کے اس میں لگا دیا، اور چونکہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، تو اس لیے وہ اقبال نے بھی کہا نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو یعنی عوام کو چاہیے کہ وہ علماء کرام کے ساتھ رابطہ رکھیں، اور علماء کرام ظاہر ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اگر ان سے مسائل پوچھیں تو وکیل بھی فیس لیتا ہے، حضرت معالج بھی فیس لیتا ہے، عالم مسئلہ بتاتے ہوئے فیس نہیں لیتا، اس کے باوجود وہ ہمارے علماء تو کہتے ہیں
کہ وہ آئیں دین مساجد میں سیکھیں. اعلان کرتے ہیں بھئی کسی نے دین سیکھنا تو آ جاؤ, ہم سبحان فلانی اللہ. دن فلانی جگہ پر یا روزانہ کی بنیاد پر یہ نشست رکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پر ہزاروں نمازی, یعنی اگر 100 نمازی ہے تو اس میں سے 2 بندے آئیں گے, اللہ اکبر. اور وہ بھی جو ہے 5 منٹ دیں گے پھر چلے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اصل میں ہم خود سیکھنا نہیں چاہتے, سیکھنا نہیں چاہتے, اور اسی لیے آج ہم نے یہ پروگرام کیا کہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہم ایک ذہن بنائیں, ایک اس ماحول کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. ماہ مبارک کی آمد ہے. اللہ پاک اس مبارک مہینے کا استقبال کرنے کی, اس کی خوب تیاری کرنے کی, اس کی رحمتیں, برکتیں, عزتیں, عظمتیں سمیٹنے کی, اس کے اندر جو عبادات ہیں, معمولات ہیں, جو مسنون طریقے ہیں, ان تمام کو اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے رسول اللہ کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود تھے, ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ آپ میں ہم سب اس ماہ مبارک کا بھرپور طریقے سے استقبال کریں گے, اس کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کی پوری کوشش کریں گے, اس یقین کے ساتھ کہ آپ تلاوت قرآن اور درود پاک سے اپنی زبانیں تر رکھیں گے. کسی اور دن کسی نئے پروگرام, نئے عنوان, نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.